ایک ڈکٹیٹرشپ سے ٹورڈز ڈیموکریسی میں ٹرانسفارمیشن میں وہ بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں بدقسمتی سے. وہ جو ایک مافیا بنا ہوا ہوتا ہے اس سے جو چھٹکارا کرنا, اس کو ہٹانا, اس کو جو ہے اس کی اصلاح کرنا مشکل کام ہے. سعد رفیق صاحب, کیا یہ مشرف کی باقیات ابھی تک اس ملک میں موجود ہیں؟ جو بات کھوسا صاحب نے کی ہے اس پہ غور کیا جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ صرف پہلی بار ایسا نہیں ہوا. جب بھی فوج کی حکمرانی آئے گی اور وہ 10-12 سال طول پکڑے گی تو اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی, سول گورنمنٹ آئے گی, وہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ یہ پوری طرح ایک صحت مند جمہوریت پاکستان میں آ گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کو میں بیل آؤٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ آنے والی حکومت پہ تو پڑتے ہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے. مگر میں ایک اور طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, میرا خیال ہے شاید جناب کھوسا صاحب بھی ایگری کریں اور آپ بھی. بات یہ ہے کہ جب فوجی جرنیل ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہ لوگ انہیں لے کے نہیں آتے, اس لیے وہ 8-10 سال بھی رول کریں تو وہ بےتابی اور بے چینی اور کرٹیسزم اس طرح کا نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ تو نہیں لائے ہوتے, وہ طاقت کے بل پہ آتے ہیں. لیکن جب ہم آتے ہیں یا کھوسا صاحب کی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو وہ لوگ خواب بنتے ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, ہمیں ووٹ دیتے ہیں. اس لیے حکومتوں کو چاہیے, وہ مرکز کی ہوں یا صوبوں کی حکومتیں ہوں, سیاسی جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ڈے ون سے وہ کچھ قابلیت کا مظاہرہ بھی کریں, اور کم از کم اگر چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتی, ظاہر ہے ایک دم نہیں ہو سکتی, تو اپنی لائن لینتھ اور ڈائریکشن ایسی بنا لیں کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو اور یقین ہو جائے کہ یہ ملک کو صحیح راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں بدقسمتی سے چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی قیادت پی 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 کو میسر نہیں تھی, ہم یہ سمجھتے ہیں. سو ڈے ون سے ہی جو ہیں وہ خرابیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں, اور ججز کی بحالی کے لیے سال سوا سال زور لگانا پڑا پوری قوم کو. گورنمنٹ بھی ایگزاسٹ ہوئی, ہمیں بھی ایگزاسٹ ہونا پڑا, یعنی بلا وجہ قوت صرف کرنی پڑی. بہت سے فیصلے ایسے کیے کہ جب سر پہ آ گئی چیز, بلکہ یہ کہہ لیں کہ جب سر پہ وہ تلوار لٹکنے لگی تو پھر فیصلے کر لیے گئے. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب اب فرما رہے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے, کہ جو لوگ NRO زدہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ والنٹیرلی وہ ریزائن کریں. تو بھائی یہ کام اگر آپ پہلے کر لیتے تو شاید آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا, آج ایٹماسفیئر ڈیفرنٹ ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فضا بدقسمتی سے حکومت کے خلاف ہو گئی ہے, اور وہ فضا اپنے خلاف کرنے میں اس حکومت کا ہاتھ اس لیے ہے جناب ارشد صاحب کہ یہ وہ واحد خوش قسمت حکومت تھی پاکستان میں جن کا وزیر اعظم بلا مقابلہ منتخب ہوا تھا, اور تمام ان کے حامیوں اور ان کے مخالفوں نے ان کو ووٹ کیا تھا. آج بھی ہم چاہتے ہیں یہ اپنی ٹرم پوری کرے, لیکن پیپلز پارٹی کو اپنی ٹرم پوری کرنے کے لیے خود بھی تو کچھ کرنا ہے. کھوسا صاحب, ایک لفظ استعمال ہوا کہ NRO سے جنہوں نے فائدہ اٹھا رہا. کیا NRO بینیفیشریز ایک مس نامر نہیں ہے, اسپیشلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد, جبکہ کیسز کھل بھی گئے ہیں اور عدالتوں میں چل بھی رہے ہیں, اور کچھ کیسز میں لوگ بری بھی ہوئے ہیں جیسے جہانگیر بدر صاحب, رحمان ملک صاحب؟ دیکھو ارشد, میں اس بات سے بالکل آپ کی متفق ہوں. دیکھیں, ہم نے سارے کیسز کھول دیے ہیں, ہمارے وزراء بھی عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہیں, اور بعض کیسز میں جیسا آپ نے نشاندہی بھی کی کچھ بری بھی ہو گئے ہیں اور کچھ ضمانت پر ہیں. دیکھیں انڈر ٹرائل ہمارا جو کلچر تھا, میں شاید سعد رفیق صاحب کو اچھا نہ لگے, جو سیف الرحمان صاحب ہلکان ہو کر جو ایک ہمارے اوپر جس انداز سے کیسز وہ بنا رہے تھے, اور جس طرح سے گڑ گڑا کے بعد میں وہ جیل میں روئے بھی اور معافی بھی مانگی, اور ہم نے اس کا تھوڑا سا ادراک جو ہے اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت میں بھی اس کو تسلیم کیا, اور جو پیش رو حکومت تھی اس نے جب NRO کیا تو اس میں لکھا وکٹمائزیشن آف ونڈیٹا کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, ہم نے بھی ان پر بنائے تھے کیسز جو ہیں بدقسمتی سے, لیکن یہ اس پولیٹیکل کلچر کو ہم نے دفن کیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر NRO میں کیسز واپس ہوئے تھے تو اس کو گرج نہیں کرنا چاہیے تھا. باہر کا ایک فیصلہ آ گیا, ہم اس سے اس لیے شائع نہیں ہیں فیصلے سے کیونکہ وہ کیسز جو ہے 11 سال بھگتنے کے باوجود ایک کیس میں بھی سزا نہیں ہوئی, تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو ڈیفینڈ نہیں کیا. میں خود اٹارنی جنرل تھا, میں نے جنرل پرویز مشرف کے 3 نومبر والے کو دفاع کیا, کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم کسی ڈکٹیٹر کے ان عوامل کو کھوسا صاحب, ایک چھوٹا سا سوال ہے, کیا سپریم کورٹ نے اپنی NRO ججمنٹ میں اوور سٹیپ کیا اور وہ پرے میں جو چیزیں مانگی نہیں گئی تھی وہ ریلیف بھی دیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں وہ ایک قانونی ماہر کی حیثیت سے ہم آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, میرے خیال میں تو 31 جولائی کو جب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والے کیس میں جب انہوں نے 31 جولائی کو 3 نومبر کے فیصلے کو جو منی مارشل لاء کہہ دیں یا جو مشرف نے ایمرجنسی پلس یا جو بھی اس کو نام دیں, جب لگا اس کو ختم کیا تو انہوں نے لکھا, اور جس میں 103 ججوں کو بھی نکالا, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو آرڈیننسز ہیں
बशमूल NRO के इनको जो है जो परमानेंसी दवाम दिया गया है, शोर्न ऑफ परमानेंसी, यानी वो दवाम नहीं दिया जा सकता था, ये 4 महीने तक यानी 13 अक्टूबर से लेकर 12 जनवरी तक ये मौसर हैं, और जो कुछ हो गया ये जो है जायज है और ये रिपील्ड मुतसवर होंगे। लेकिन अगर उसके बाद कोई मफाद किसी ने दिया है तो पार्लियामेंट उसको पोस्ट फैक्टो रेटिफाई कर सकती है, और फिर 30 नवंबर तक उन्होंने दिया कि 30 नवंबर तक 4 महीने के अंदर अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसे एक्ट बना दे। लेकिन वो पार्लियामेंट में ना एक्ट बना और ना खत्म हो गया। मेरी नजर में तो 31 जुलाई को फैसला NRO का हो चुका था, मजीद किसी फैसले की जरूरत नहीं थी। हमने खुद भी कहा NRO जो है वो खत्म हो चुका है, पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक नहीं की है। 31 जुलाई में क्या फैसला जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन था उसमें पैरामीटर ले डाउन करके उन्होंने कहा 4 महीने के बाद ये खत्म होगा और जो मफाद होगा वो खत्म हो जाएगा, और ये 267 आर्टिकल के तहत रिपील मुतसवर होगा। तो मेरी नजर में तो और कोई फैसला जरूरत ही नहीं थी, इसलिए ओवर स्टेपिंग तो है बाहर सूरत। लतीफ खोसा साहब, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।